اور نادانو، جہاں گنتی الٹی چل رہی ہو وہاں بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ اے نوجوان، یہ تیری سانسوں کی زندگی الٹی چل رہی ہے۔ کوئی 50 سال سے 40 پہ آ رہا ہے، کوئی 40 سے 30 سال پہ آ رہا ہے، تو جب یہ زندگی 0 پوائنٹ پہ پہنچے گی تو اسی کا نام موت ہے، اسی کا نام جدائی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ زندگی میں سب سے بڑی تکلیف کب ہوتی ہے؟ زندگی میں سب سے بڑی تکلیف کب ہوتی ہے؟ جی، زندگی میں سب سے بڑی تکلیف تب ہوتی ہے جب کسی کو رخصت کیا جاتا ہے، جب کسی کو الوداع کیا جاتا ہے، جب کسی عزیز کی یا نوجوان بھائی کی، نوجوان بیٹے کی یا بوڑھے باپ کی میت کو کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ اس وقت انسان کو سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اے دوست، ایک یہ جہان ہے، ایک وہ جہان ہے، ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ایک سانس کا ہے۔ اگر سانس چلتی رہی تو یہ جہان، اگر سانس رک گئی تو پھر وہ جہان۔ جب یہ سانسیں 0 پوائنٹ پہ پہنچے گی تو اسی کا نام موت ہے میاں، اسی کا نام جدائی ہے۔ تو اپنی اندھیری قبر کو روشن کرنے کی تیاری کریں صاحب۔ آج زندہ انسانوں سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی میں پڑے مردوں کے لیے دعا کون کرے گا؟ ایک آدمی تھا، پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ میں درد بھری آواز میں کہہ رہا تھا، لوگو مجھ پہ رحم نہیں کرتے اور مجھ پہ رحم کرو، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا چلا جا رہا ہے، جس کا مال قطرہ قطرہ پگھلتا چلا جا رہا ہے، ایک قطرہ قطرہ کر کے میری برف پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ خدا کا نام لو، میری برف خرید لو، میری برف خرید لو، میں نقصان میں جا رہا ہوں، قطرہ قطرہ میری برف پگھلتی چلی جا رہی ہے، لہٰذا مجھ سے یہ برف خرید لو، مجھے اس نقصان سے بچا لو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی یہ درد بھری آواز سنی، میں نے کہا آج ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ میری سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا او برف بیچنے والے، جس طرح تیری برف پگھلتی چلی جا رہی ہے اسی طرح میری قیمتی زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، اور سن میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ آج اگر تو برف کے بدلے درہم لے لے گا، دینار لے لے گا، پیسے لے لے گا یا کوئی اور چیز لے لے گا، پھر تو تیری برف کام آ گئی۔ اگر اس کے بدلے میں کچھ نہیں لے گا تو نقصان میں ہی جائے گا۔ کہتا ہے اسی طرح اگر میں بھی اپنی زندگی میں قرآن پڑھ لوں، درود پڑھ لوں، توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، پھر تو میری پگھلتی ہوئی زندگی میرے کام آ گئی۔ ہائے اگر توبہ نہ کی، اس زندگی میں اپنے اللہ کی ذات کو سجدے نہ کیے، تو پھر جس طرح تیری برف ضائع ہو رہی ہے اسی طرح میری زندگی بھی ضائع ہو جائے گی، اور قیامت والے دن مجھے نقصان کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ آج کی اس محفل میں آنے والوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ سانسیں آپ کی بھی چل رہی ہیں، اور اس وقت جو آوارگی میں بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں سانسیں ان کی بھی رفتہ رفتہ چل رہی ہیں، وہ سانسیں بیچ کے نہ جانے کیا خرید رہے ہیں۔ اور مبارک ہو تم لوگوں کو کہ تم اس وقت اپنی سانسیں بیچ کے اللہ کا دین خرید رہے ہو، اس وقت قرآن خرید رہے ہو، اس وقت اپنی قیمتی سانسیں بیچ کے ایمان خرید رہے ہو۔ جوانوں، آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی، آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی،
آج ہماری جوانیاں کس سائٹ پہ چل پڑی، اور جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنا بھی ہے، جوانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، اور جوانی میں تو اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو منہ بھی دکھلانا ہے۔ اے صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نافرمانی کرنے والے نوجوان، یہ زندگی کے حسین لمحے تیرے لیے غنیمت ہے۔ میاں انہی لمحوں میں کچھ کر لے، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لے، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لے۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے، آج تیرے پاس وقت ہے کچھ کرنے کا۔ اے نوجوان، آج تیرے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، اللہ کی ذات کو سجدے کرنے کا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا، آج تیرے پاس وقت ہے۔ ایک بزرگ نے کسی جنازے میں شرکت کی نا، تو جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا، دفنانے کے بعد ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس بزرگ نے کہا، بیٹے تمہارا کیا خیال ہے، اگر یہ شخص جس کا ہم نے ابھی جنازہ پڑھا ہے، جس کو ہم نے ابھی دفن کیا ہے، اگر یہ شخص دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے، دفن کیا ہے، جس کے اوپر مٹی ڈالی ہے، اگر یہ شخص دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ تو اس نوجوان نے کہا، بابا جی اگر یہ شخص دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے تو اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا، اب یہ توبہ کرنا پسند کرے گا، اب یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا پسند کرے گا۔ بابا جی تڑپ کر کہنے لگے، بیٹے مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، ان کے نصیب میں نہیں تھی توبہ کرنا، ان کے نصیب میں نہیں تھا قرآن پڑھنا، میاں ان کی زندگی میں نہیں تھا، مرنے والے کی زندگی تو مٹی میں مل گئی، تمہارے پاس تو یہ وقت ہے توبہ کرنے کا، میاں تمہارے پاس وقت ہے قرآن پڑھنے کا۔ اے نوجوان، یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لے، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لے، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لے۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے، آج تیرے پاس وقت ہے کچھ کرنے کا۔ جوانو آؤ میں تمہیں آج ایک ایسے نوجوان کی داستان نہ سناؤں، ایک ایسے گنہگار نوجوان کی کہانی نہ سناؤں جو گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، خطا کار تھا، صبح سے لے کر شام تک گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہتا تھا۔ ہے اس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، ایک دن ایسا آیا کہ زندگی کا سورج ڈھل گیا، سخت بیمار ہو گیا، جب موت کے قریب پہنچا، اللہ اکبر، تو اس نے اپنی ماں کو بلایا اور کہا، ماں میں بہت ہی بڑا گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاکار ہوں، خطا کار ہوں، جب مجھے موت آئے تو اپنے پیر و مرشد کے پاس جانا، حضرت حسن بصری کے پاس جانا، میرا جنازہ پڑھانے کی سفارش کرانا، اگر وہ آئیں گے تو لوگ بھی میرے جنازے کو کندھا دینے آئیں گے، پیر صاحب آئیں گے، پیر صاحب کے ساتھ 4 بندے بھی ہوں گے، چلو وہ میرے جنازے کو کندھا دیں گے، ورنہ میں نے تو زندگی میں ایک نیکی کا کام بھی نہیں کیا، ایک نیکی بھی نہیں کی، ہائے گناہوں میں اپنی قیمتی زندگی برباد کر دی، گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہا، اللہ کو راضی نہ کر سکا، مسجد میں نہ جا سکا۔ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں
اپنا ایک سجدہ پیش نہ کر سکا۔ جب طبیعت بگڑنے لگی تو ماں حسن بصری کے پاس گئی، اپنے پیر و مرشد کے پاس گئی، جا کر کہتی ہے حضرت میرا بیٹا موت کی کشمکش میں ہے، اس نے آپ سے جنازہ پڑھانے کی سفارش کی ہے، لہذا اللہ کے لیے اس کی سفارش یہ قبول کر لو، آپ میرے بیٹے کا جنازہ پڑھاؤ گے نا؟ حضرت نے کہا محترمہ میں نے آپ کے بیٹے کو کبھی سجدہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی سجدہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی اس کو میں نے مسجد میں نہیں دیکھا، کبھی اس کو میں نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، قرآن پڑھتے نہیں دیکھا، کوئی اچھا کام کرتے نہیں دیکھا، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ میں نہیں پڑھاتا اس کا جنازہ، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ماں بوجھل قدموں کے ساتھ ناکام واپس لوٹی اور بیٹے سے کہا بیٹا اگر زندگی میں میری ایک بات پر بھی تو نے عمل کیا ہوتا آج میرا پیر و مرشد تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ بیٹا حسرت بھری آنکھوں سے ماں کی بے چینی کو دیکھ کر رونے لگا، تڑپنے لگا، روتا رہا۔ اس نے ایسا کیا ماں کی جھولی میں اپنا سر رکھا، اس نوجوان بیٹے نے اپنی ماں کی گود میں اپنا سر رکھا، بولا ماں جب مجھے موت آئے تو میرے پاؤں کو رسی سے باندھ کر سارے شہر میں گھسیٹنا اور یہ آواز لگانا لوگو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ پھر ماں مجھے دفنانا بھی نہیں، مجھے شہر کے کتوں کی جگہ پھینک دینا تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ روتا رہا، تڑپتا رہا، پھر اس نے آخر میں ایک بات کہی، اس نے کہا ماں مجھے ایک بات تو بتا۔ ماں رو کر کہتی بیٹے میں قربان جاؤں تیری جوانی پر، بول پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا ماں مجھے ایک بات تو بتا، اگر میرا اللہ ایک لمحے کے لیے تجھے مہلت دے دے، اے گنہگار نوجوان کی ماں میں تجھے ایک لمحے کے لیے مہلت دیتا ہوں، مہلت یہ دیتا ہوں اگر تو چاہے اپنے بیٹے کو جنت میں ڈال دے، اگر تو چاہے اپنے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، بتا تو صحیح ماں تو مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں ڈالے گی؟ جب بیٹے نے یہ بات کہی تو ماں چیخ پڑی، ماں رو کر کہنے لگی بیٹے اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی مہلت دے دے تو میں جنت کا دروازہ کھول کے تجھے تو جنت میں ڈال دوں گی، میں تجھے ہرگز جہنم میں نہیں ڈالوں گی۔ بیٹا رو کر کہتا ہے ماں جو خدا 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ بس یہی کہتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی، روح جسم سے نکل گئی۔ وفات کے چند لمحوں بعد دروازے پر کسی نے دستک دی، ماں نے روتے ہوئے دروازہ کھولا، کیا دیکھتی ہے کہ حضرت حسن بصری پیر و مرشد دروازے کے سامنے کھڑے ہیں۔ بولی حضرت میرا بیٹا فوت ہوا، تجھے کیسے پتہ چلا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ حضرت کہنے لگے مائی جب تو میرے پاس گئی تھی جنازے کی سفارش کرانے کے لیے اور جب تو واپس لوٹی تھی تو میری آنکھ لگ گئی، نیند آئی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا او حسن بصری تو نے ایک اللہ کے دوست کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، تو نے انکار کیوں کیا؟ تجھے پتہ نہیں ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ تو اللہ کے دوست کا جنازہ تھا، تو نے انکار کیوں کیا؟ جا کے اللہ کے دوست کو غسل بھی دے، اس کا جنازہ بھی پڑھا، اس کی تدفین بھی کر۔ جوانو کہنا یہ چاہتا ہوں یہاں ندامت کے 2 آنسو گرے تھے، وہاں بخشش کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ یہاں اس نوجوان نے ندامت اور شرمندگی کے 2 آنسو زمین پہ گرائے تھے،
وہاں مغفرت کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ تو اے نوجوان، یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمت ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جوانو میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانو آؤ اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ جوانو، جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، جوانی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پہ گزر جائے۔ اور مالک کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی جو زندگی ہے وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو قیامت والے دن شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ میرے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ جا کے فرعون کو کہہ دو، او نادان، ہم نے تمہیں قیمتی زندگی دی تھی، قیمتی زندگی بخشی تھی، مگر تو نے اپنی ساری زندگی اپنے نفس کی پیروی کرنے میں برباد کر دی۔ ہم نے تمہیں حضرت انسان بنایا تھا، تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلا۔ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ جا کے فرعون کا کہہ دو، چلو 1 سال بھی اگر تو ہماری مرضی پہ چلے تو ہماری تمہارے درمیان صلح ہو جائے گی۔ چلو 1 سال بھی ہماری مرضی پہ نہیں چلتا نہ چل، 1 مہینہ ہماری مرضی پہ گزار دے، 1 مہینہ نہیں 1 دن ہی صحیح۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو 1 سانس میں کہہ دے لا الہ الا اللہ، 1 سانس میں کہہ دے ہماری تمہاری صلح ہو جائے گی۔ اے نوجوان، میرا اللہ فرماتا ہے، اور میرے دروازے پہ اگر فرعون آ جاتا، میری چوکھٹ پر اگر فرعون آ جاتا، میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا۔ اے بندے، تو ویسا ہی میرا اپنا ہے، تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے، اس لیے کہ تو میرے حبیب کا امتی ہے۔ اے بندے، ایک بار تو اس کی چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ۔ میرا اللہ فرماتا ہے، بندے بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ خاصیت الہی میں آ کر ایک بار پکی توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے 1 آنسو بہا لے، میرا تم سے وعدہ ہو گیا، تیری آنکھوں سے نکلا 1 آنسو زمین پہ بعد میں جائے گا، میں تیری بخشش پہلے فرما دوں گا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک نوجوان تھا، بڑا ہی نافرمان تھا۔ جوانو سنو، دل کے کانوں سے سنو، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، اتنا تھا کہ شہر والوں نے اسے اپنے شہر سے ہی نکال دیا۔ وہ ایک ویرانے میں چلا گیا جہاں اس کو کوئی جاننے والا نہیں تھا، پہچاننے والا نہیں تھا۔ حالات کی تنگی اس پر آ پڑی، کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ جب کھانے پینے کو کچھ نہ ملا تو اچانک بیمار ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب اسے موت کے اثرات نظر آنے لگے تو اس نے اپنے کریم رب کی ذات سے مخاطب ہو کر کہا، او میرے کریم رب، ساری عمر تیری نافرمانی میں کٹ گئی، ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزر گئی، میں نے آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا مولا، میں گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں سیاکار ہوں مولا، میرا آج کوئی سنگی ساتھی نہیں رہا، میرا آج تیرے سوا کوئی سہارا نہیں رہا، آج سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے، یہاں تک کہ آج میرے جسم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا مولا، دنیا والوں نے اگر مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے مولا، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور میرے کریم رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اگر تو بھی مجھے اکیلا چھوڑ دے گا تو میں کہاں جاؤں گا مولا، اور میرے رب مجھے بتا تو صحیح، اگر تو نے بھی مجھے اکیلا چھوڑ دیا تیرا بندہ کہاں جائے گا، اور میرے رب مجھے معاف کر دے، میرے کریم رب کرم فرما، مجھے معاف کر دے۔ بس یہی کہتے ہوئے اس کی روح جسم سے نکل گئی،
جیسے ہی روح جسم سے نکلی میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کر رہے ہو؟ مولا موسیٰ تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ موسیٰ میرا ایک دوست فلاں جنگل میں مر گیا ہے، جا کے اس کے غسل کا انتظام کرو، جا کے اس کا جنازہ پڑھو، اور ہاں سب کو اعلان بھی کر دینا کہ جو بھی اس شخص کا جنازہ پڑھے گا اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موسیٰ میرا ایک دوست تھا، دوست وہ فلاں جنگل میں مر گیا ہے، جا کے اس کو غسل دے، پھر اس کا جنازہ پڑھا، اور ہاں سب کو اعلان بھی کر دینا جو بھی اس شخص کا جنازہ پڑھے گا اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروایا تو لوگ بھاگے ہوئے آئے تاکہ ان کی بھی بخشش کر دی جائے، اس نیک شخص کا دیدار نصیب ہو جائے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جسے لوگوں نے شہر سے نکال دیا تھا، یہ تو وہی گنہگار ہے، یہ تو وہی بدکار ہے، سیاکار ہے، وہ موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ یہ تو وہی گنہگار بندہ ہے جس کو ہم نے اپنی بستی سے نکال دیا تھا، یہ تو وہی گنہگار ہے، یہ تو وہی بدکار ہے، سیاکار ہے، یہ تو شرابی ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا باری تعالی یہ ہماری نظر میں تو ایک گنہگار شخص ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، خطاکار ہے، مجھے اتنا تو بتا دے یہ تیرا دوست کیسے بن گیا، یہ تیرا دوست کیسے بن گیا؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے اسے دیکھا کہ یہ ایک ویرانے میں ذلیل ہو کر، فقیر ہو کر تنہائی میں مر رہا تھا، اور کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا، کوئی اس کا رونا دھونا سننے والا نہیں تھا، کوئی اس کو پانی پلانے والا نہیں تھا، کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہیں تھا، ہے اپنے چھوڑ گئے، اس کے پرائے چھوڑ گئے۔ موسیٰ اس وقت اگر ہم بھی اپنے بندے کے کام نہ آتے تو ہمارا بندہ کہاں جاتا؟ اللہ۔ موسیٰ جب اس نے پکارا، جب اس نے یہ کہا مولا آج سارے چھوڑ کے چلے گئے، مجھے کوئی غم نہیں، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، جب اس نے یہ کہا تو ہماری رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ آج اگر کوئی بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا اسی کی بھی بخشش کر دی جائے گی۔ تو اے نوجوان جب پریشانی آئے، دکھ تکلیف یا برا وقت آئے تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ آج میری قوم کے نوجوان کو جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو نمبردار کے بوہے پہ بیٹھا نظر آتا ہے، چودھری کی چوکھٹ پہ بیٹھا نظر آتا ہے۔ نہ بندے نہ، جب پریشانی آئے، دکھ تکلیف یا برا وقت آئے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا کریں اور کہا کریں بچوں مصلے پہ چڑھ جاؤ، برا وقت آ گیا ہے، اپنے ننھے ننھے ہاتھ مالک کے آگے جوڑنا شروع کر دو اور اپنے توتلے لہجے میں کہو یا مولا تیرے سوا ہمارا اور کوئی نہیں ہے مولا۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے فرشتوں آج آسمانوں پہ چراغاں کر دو، چراغاں کر دو اور جشن بھی مناؤ، کیوں؟ اس لیے آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی۔ بارش نہ آنے کی وجہ سے لوگ گئے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس، جا کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، سبزہ نہیں اگ رہا، جانور بھوکے مر رہے ہیں، آپ دعا کریں نا اللہ تعالی رحمت کی بارش برسائے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس طرح ہے، ایک سائٹ پہ چلتے ہیں، کسی ویرانے میں جاتے ہیں، وہاں جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی رحمت کی بارش برسائے گا۔ لوگ پیچھے پیچھے ہیں، اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین پر ایک چیونٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اور اپنے دونوں پاؤں سے دعا کر رہی ہے یا باری تعالی ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، دونوں پاؤں سے وہ دعائیں کر رہے ہیں یا مولا
ہم بھی تو تیری ادنی سی مخلوق ہیں. اگر تو بارش نہیں برسائے گا ہم تو مر جائیں گی. اگر تو بارش نہیں برسائے گا ہم تو ہلاک ہو جائیں گے. اور میرے کریم رب رحمت کی بارش برسا دینا, رحمت کی بارش برسا دے. سلیمان علیہ السلام نے جب اس چونٹی کی فریاد سنی, جب اس چونٹی کی دعا سنی, تو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے چلے جاؤ, آج کسی اور کی دعا قبول ہونے والی ہے, آج کسی اور کی دعا قبول ہونے والی ہے. ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی وقت بادل بھی بن گئے, اسی وقت بارش بھی برسنے لگ گئی. اے نوجوان, جو خدا چونٹی کی سنتا ہے وہ تیری کیوں نہیں سنتا؟ یار جو خدا چونٹی کی سنتا ہے وہ تیری کیوں نہیں سنتا؟ لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو, مؤذن ساری زندگی کہتا رہا حیا علی الفلاح, حیا علی الفلاح. جوانو مجھے بتاؤ تو صحیح تم کون سی کامیابی چاہتے ہو؟ اوے مؤذن تو ابھی بھی آوازیں لگا رہا ہے حیا علی الفلاح, حیا علی الفلاح. رات کو بغیر نماز کے سونے والے نوجوان, کبھی سوچا ہے اگر صبح آنکھ قبر میں کھلی تو کیا کرو گے؟ تو نے تو کبھی نہیں سوچا اگر صبح یہی تیری آنکھ قبر میں جا کھلی تم کیا کرو گے؟ تو نماز پڑھ کے سویا کر میاں, عشاء کی نماز پڑھ کے سویا کر. دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے, صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو. میاں ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو. بندے, اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا, اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا, اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے. میاں تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے. نہ بندے نہ, اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے. اور مجھے اتنا تو بتا دو, جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ تو آخر میں ایک میسج دینا چاہوں گا, جوانو اچھی سوچ رکھو. سوچ سے الفاظ بنتے ہیں, الفاظ سے اعمال بنتے ہیں, اعمال سے کردار بنتے ہیں, کردار سے ہی انسان کی پہچان بنتی ہے, کردار سے ہی انسان کی شخصیت بنتی ہے, کردار سے ہی انسان کی عزت بنتی ہے. عطر سے کپڑوں کو مہکانا کوئی بڑی بات نہیں ہے صاحب, مزہ تو تب ہے کہ تیرے کردار سے خوشبو آئے. تو آج میں اور آپ حضور کے ذکر کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں, اپنے اندر اتریں اور سوچیں, کیا ایک محفل سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا ہاتھ لہرانے سے, بلند نعرے لگانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ نہ بندے نہ. آئیے اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو سر سے لے کر پاؤں تک آقا کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں. میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے, دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں. فرمایا نہ بندے نہ, تیری وجہ قطع, تیری طرز زندگی, تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو, لوگ تمہیں دیکھیں تو فوراً کہیں یہ کوئی عام نہیں آ رہا, یہ تو محمد کا غلام